السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ تو آج ہم جا رہے تھے بہاؤالدین ذکریہ کی دربار پر، تو ہم میٹرو پر بیٹھ گئے تھے اور میٹرو سے ہی ہم گئے تھے۔ ویسے آپ لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ میں کب سے گئی تھی ملتان اور میرے بلاگز اب آ رہے ہیں جہاں جہاں میں گئی تھی۔ تو میری سستی کی وجہ ہے کہ میں بلاگز ایڈٹ نہیں کرتی ہوں، نہ وائس اوور کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بس سردی میں تو انسان ویسے ہی سست پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ولاگس تو کب کے مطلب پچھلے سال کے ہیں، تو اب آ رہے ہیں یہ ولاگس۔ جو چھٹیوں میں گئے تھے نا، وہ جو ارجنٹ ٹریول والا تھا وہ تو اسی دن میں نے ڈال دیا تھا، اور اب یہ والے میں ڈال نہیں سکتی تھی۔ تو ہم پہنچ گئے تھے، اور یہ مجھے جو سب سے زیادہ اچھا ویو لگا تھا نا، وہ صرف یہی لگا تھا۔ اتنا پیارا ویو آ رہا تھا۔ میں اس کی شارٹ ویڈیوز بھی بناؤں گی، تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ وہ بہت زیادہ پیاری آئی ہیں، کیونکہ وہ ایڈٹ بھی کروں گی نا، تو اس وجہ سے وہ پھر پیاری لگیں گی۔ انٹرنس والی جگہ تو میں نے نہیں بنائی، کیونکہ وہاں بول رہے تھے کہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، تو میں نے اندر نا یہ بھی نا چھپ کے بنائی ہیں۔ اور سب بنا رہے تھے، پتہ نہیں ہمیں ہر جگہ کیوں منع کر رہے تھے۔ تو اس کے اوپر کا ویو بہت زیادہ پیارا تھا۔ تو یہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کیسے آیا ہے، بس میں نے کیمرہ اوپر کر دیا تھا کہ چلو کچھ تو ہوگا۔ تو ہم جب باہر نکلے تو یہاں پہ نا سائڈ پہ کوئی جیسے وہ دھاگے باندھتے ہیں نا کوئی منت والے، وہ اتنی بڑی جگہ ٹھہری تھی، اور مجھے اس کو دیکھ کے تو بہت زیادہ یہ پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ تو یہاں پہ نا اس صحن میں اس کے پیچھے جب ہم نکلتے ہیں نا، تو یہاں پہ یہ سارے مقبرے تھے۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہاں پہ کوئی تالے بندھے ہوئے تھے، شاپر تھے، اتنی منتیں مانگی ہوئی تھی، پتہ نہیں مجھے دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ عجیب، اب شاپر کون باندھتا ہے؟ دھاگے تالے ہر چیز بندھی ہوئی ہے پورا، یہ اس سائڈ پر بھی ہے، اس سائڈ پر بھی ہے۔ تو جب اس کے آگے گئے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ نا یہ دیے جلائے ہوئے تھے، کبوتروں کے پر تھے، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا خیر، تو یہاں پہ نا ان سب اپنے کبوتر انہوں نے پالے ہوئے تھے، اندر ہی شاید پالتے ہیں، پتہ نہیں کیا، ان کو دانے بھی ڈال رہے تھے۔ اور یہاں پہ کوئی اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، کھینچ کھینچ کے دانے ڈلوا رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے، عجیب بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہم گئے کنویں میں، کنویں میں اتنے زیادہ پیسے تھے، میں بھائی کو کہہ رہی تھی اس کو کھولتے ہیں اندر چلتے ہیں، اتنے پیسے، ہم تو بس کروڑ پتی ہو گئے۔ 1000 5000 اتنے زیادہ نوٹ تھے، اینڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اتنے زیادہ نوٹ تھے۔ خیر وہاں سے تو ہم نکل گئے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے جا رہے تھے دمدمہ پہ۔ دمدمہ سے بولا تو ایسے ہی ہے کہ دمدمہ تھا، جہاں سے نا پورا ملتان نظر آتا ہے۔ تو راستے میں بہت زیادہ سٹالز تھے، لیکن اتنی زیادہ مہنگی چیزیں ہم یہاں سے بھی لیتے ہیں، لیکن ملتان میں تو آگ لگی ہوئی تھی ان چیزوں کو، جو اندر ملتی ہیں، باہر کی اتنی نہیں ہوتی، جو اندر ان کی ملتی ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو خیر یہاں سے میں نے کچھ لیا تو نہیں ہے، اگر لیتی تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی کہ میں نے کیا لیا ہے۔ بس ہم نے پاپ کارن لیے تھے، اور 100 روپے کے اتنے کم دیے، اتنے کم دیے، بس کیا بتائے بندہ اب۔ خیر اس کے بعد ہمارا سفر تو ویسے جاری ہی رہا، اور ہم چل کر ہی گئے تھے۔ دمدمہ کا ویو بھی پیارا تھا، لیکن مجھے خاصا ملتان میں اتنا کوئی مزہ نہیں آیا۔ بس جگہیں دیکھ لیں، پہلے ملتان اچھا لگتا تھا، شاید شہر ہی اچھا لگتا ہے، باقی اگر اس میں رہو تو شاید پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا، پتہ نہیں اب۔ خیر ہمارا سفر تو جاری ہی رہے گا، آپ لوگ خود ہر چیز دیکھ لیجیے گا۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی نا، وہ میرا یہ ٹاپک ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کام میں کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے۔ ویسے میں یہ پتہ نہیں کیوں بول رہی ہوں، کیونکہ میں خود بھی اپنے کاموں میں مستقل مزاج نہیں ہوں۔ خیر ہے، کبھی کبھی ہوتی ہوں اور کبھی کبھی نہیں ہوتی ہوں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ بزنس آئیڈیاز، ٹھیک ہے، وہاں پہ میرے اچھے ویوز آئے، میرے چینل کے لحاظ سے نا ایوریج ویوز ہی آئے، تو مجھے اچھا لگا کہ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور کمنٹ بھی کیا۔ تو انشاءاللہ سب کو محنت کرنی چاہیے، ہر کوئی کامیاب ہو جائے گا اپنے کام میں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ میں بس آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو رسک لیتا ہے نا زندگی میں، صرف کامیاب ہی وہی ہوتا ہے۔
جب تک آپ رسک لینا نہیں سیکھیں گے نا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنے کوئی کلائنٹ رکھے بھی ہوئے ہیں، جو بھی کیا ہوا ہے، لیکن اپنے بزنس کو آپ خود دیکھیں۔ خیر چلیں، انفارمیشن تو چلتی جائے گی۔ اب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں، جو میرے فیوریٹ سین ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پہ جب ہم اوپر آئے دمدمہ کے، ہم اوپر جا رہے تھے ملتان کا جہاں پہ ویو آتا ہے، تو وہاں سے نا یہ سامنے پورا نقشہ بنا ہوا تھا اور اس پہ یہ سارے رکھے ہوئے تھے فیشن ماسک وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے پورا ملتان کا ویو نظر آ رہا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ مجھے پیارا لگا، اور جیسے بریتھ ٹیکنگ ہوتا ہے نا ویسا والا سین لگا تھا مجھے، کہ اتنا زیادہ پیارا۔ اسلام آباد میں بھی ایسی جگہ ہے نا دامانے کو، جہاں سے نا پورا اسلام آباد نظر آتا ہے۔ یہ تو اتنی ہائٹ پر نہیں تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ہائٹ پر ہوتا ہے، تو وہاں سے تو پورا ہی نظر آتا ہے۔ اور جب رات ہوتی ہے تو وہاں سے نا جو لائٹیں نظر آتی ہیں، وہ سین جو ہے نا بس کمال، اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو خیر آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سا سٹی پسند ہے، وہ کمنٹ میں لکھیں۔ اور انشاءاللہ اب ہمارا جب ٹرپ جائے گا مری اسلام آباد، تو وہاں بھی میں جاؤں گی، وہاں کے سینس بھی آپ کو ایڈجسٹ کراؤں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی وہاں سے ہم آ گئے تھے، تو ہم جا رہے تھے نگار نامہ میں۔ یہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا، مجھے لگا تھا خاص ہوگا، 5 روپے کی ٹکٹ تھی۔ یہ اندر بالکل بیسمنٹ میں تھا، اور یہاں پہ جو پرانے برتن وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دے رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، جیسے کوئی اور برتن تو ہے ہی نہیں۔ ویسے یہاں سے زیادہ اچھے برتن تو کسی اور سٹور پر ہی مل جاتے ہیں جی۔ پرانے برتنوں کے نام پہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے، کیا تھا اگر ویڈیو بنا لیتی میں، دفعہ ہو جائے۔ اچھا مجھے ضرورت ویسے بھی نہیں تھی ایسوں کی ویڈیو بنانے کی، تو بس ہم نے ہر چیز دیکھ لی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ نا بیچ میں ایک پورا جو پرندوں کی گلی ہے نا، یہاں پہ سارے پرندے جانور ہر چیز تھی یہاں پر۔ اتنی پیاری پیاری بلیاں، مور، کبوتر، چڑیاں اور ہر چیز تھی یہاں پہ۔ تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ پتلی گلی تھی، اور یہاں پہ یہ سارے گھر رکھے ہوئے تھے، جو مطلب جس میں پرندے ہوتے ہیں، اگر کوئی گھر لے کے جائے تو ہم نے چھوٹا سا ایک گھر لیا تھا، میری امی نے لیا تھا، تو وہ ملا تھا 150 روپے کا۔ تو یہ بہت ہی چھوٹی سی گلی تھی، یہاں پہ ہر قسم کا پرندہ، ہر قسم کا جانور تھا۔ تو بہت ہی زیادہ مجھے ایک بلی بہت اچھی لگی تھی، یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اتنی زیادہ پیاری بلی، وائٹ کیٹ، اور نیچے جس نے مفرل پہنا ہوا ہے نا، یہ والی جو بیٹھی تھی نیچے، اس کے نیچے والی، یہ بہت زیادہ کیوٹ تھی۔ یہ ویسے ان ایکٹیو تھی، پتہ نہیں کیوں، وہ اوپر والی ایکٹیو بیٹھی تھی، یہ بس ایسے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ بلیاں بہت زیادہ پیاری تھیں، بس مجھے سب سے زیادہ بلیاں ہی پیاری لگیں، اور کچھ پیارا نہیں لگا۔ خیر یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر ایکسپلور کیا۔ مور، یہ مور ہیں، اور آگے کبوتر بیٹھے تھے۔ اسی طرح پوری گلی ہے، یہاں پہ سارے پرندے اور جانور ہی ہیں۔ میرے خیال سے جو وائٹ کیٹ ہوتی ہے نا، اس کو پرشین کیٹ کہتے ہیں، آئی تھنک سو۔ 9,000 کی تھی، ہم نے پوچھا تو خیر اب ہم گھر کو واپس جا رہے تھے میٹرو کے ذریعے سے۔ تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو، یا آپ کوئی مطلب کہ آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہو ولاگس کے اندر، تو وہ بھی آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں ہر چیز کی انفارمیشن بھی آپ کو دوں گی۔ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہیں ہونے دوں گی، کوئی نہ کوئی نئی بات آپ لوگوں کو سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ تو جو نیکسٹ ولاگ آئے گا وہ ہم گئے تھے امیوزمنٹ پارک، جو کہ کینٹ میں تھا، تو وہاں کا بھی انشاءاللہ، وہاں مجھے اتنا زیادہ مزہ نہیں ہے، لیکن چیزیں بہت زیادہ اچھی تھی، جھولے وغیرہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کر لیں، کیا کر رہے ہیں آپ ابھی تک دیکھ کر۔